بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلام دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مذہب ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اپنے مذہب کے طور پر اسلام کو ہی پسند کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف پیسے اور سستی شہرت کے لیے اپنا ایمان بیچ دیا بلکہ مسلمان سے کافر بن گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ایسے بدقسمت لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر کافر بننا پسند کیا۔ بدقسمت اس لیے کہا کیونکہ اسلام میں آنے کے بعد ہر انسان خوش قسمت ہو جاتا ہے، تو اس لیے اسلام کو چھوڑنے والا بدقسمت ہو گیا۔ نمبر 1 پر آتا ہے تسلیمہ نسرین کا نام۔ تسلیمہ نسرین 1962 کے دوران مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئی، جو کہ اس وقت بنگلہ دیش کے نام سے جانی جاتی ہے اور بنگلہ دیش کے ایک مشہور لیکھک بھی رہی ہے۔ ان کا تعلق بھی ایک مسلمان گھرانے سے ہی تھا، لیکن پھر بھی یہ اچانک اسلام کو چھوڑنے لا دین ہو گئی، یعنی ایتھسٹ ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام اور مسلمان کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دیا۔ دنیا کے کئی ملکوں میں آج ان کی کتابیں بین ہیں اور بنگلہ دیش حکومت نے ان کو اپنی ریاست جلا وطن سے کر دیا ہے اور اب یہ ہندوستان کے قیام پذیر ہے، یعنی ہندوستان میں ہی اس نے پناہ لی ہے۔ اور یہی نہیں، اسلام کے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے۔ ان لوگوں کے علاوہ کچھ مشہور لوگ ایسے بھی ہیں جو یا تو دینی اسلام چھوڑ چکے ہیں یا ان کے دین کا اب تک کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 پر ہے نرگس دت۔ بالی ووڈ اداکار سنجے دت کی والدہ نرگس دت کا شمار اپنے دور میں سب سے خوبصورت اور سب سے مشہور اداکاروں میں کیا جاتا ہے۔ وہ ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جن کو اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک ہندو اداکار یعنی کہ سپر اسٹار سنیل دت سے پیار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار فلم کے سیٹ پر آگ لگ گئی اور سنیل دت نے اپنی جان پر کھیل کر نرگس دت کو آگ سے بچایا تھا۔ بس یہی واقعہ ان کی شادی کی وجہ بن گئی۔ شادی کے بعد نرگس دت نے نہ صرف اپنے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا بلکہ اپنا نام تبدیل کر کے نرملا دت رکھ لیا۔ نمبر 3 پروین بابی۔ 1970 سے 80 کے دوران بالی ووڈ میں صرف ایک ہی اداکار کا ڈنکا بجتا تھا اور وہ تھی پروین بابی۔ وہ فلموں میں شوٹ کرائے اپنے بولڈ سین کی وجہ سے دنیا بھر میں جانی جاتی تھی۔ پروین بابی کا تعلق ایک انتہائی شریف پشتون قبیلے سے تھا۔ ان کے والد کا نام ولید محمد خان تھا، مگر پروین بابی نے دولت اور شہرت میں دین اور عزت کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ پہلے تو یہ ایک ہندو بن گئی، لیکن بعد میں انہوں نے ہندو مذہب کو بھی چھوڑ کر عیسائی دھرم کو اپنا لیا۔ جنوری 2005 کے دوران پروین بابی اپنے ہی فلیٹ میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ نمبر 4 فاطمہ ثنا شیخ۔ بھارتی فلم دنگل سے شہرت پانے والی اداکار فاطمہ ثنا شیخ۔ ان کی والدہ ایک کشمیری مسلمان ہیں جبکہ ان کے والد کشمیری ہندو ہیں۔ نہ صرف فاطمہ کا نام مسلمان جیسا رکھا گیا بلکہ وہ بچپن سے ہی دین اسلام کے کافی قریب تھی، لیکن کچھ عرصے پہلے فاطمہ نے یہ اعلان کر دیا کہ انہیں نہ تو مسلمان کہا جائے اور نہ ہی ہندو، کیونکہ ان کا دونوں ہی مذہبوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ نمبر 5 زین ملک۔ دورِ حاضر کے مشہور ترین سنگر زین ملک، جن کا تعلق برطانیہ سے ہے، وہ ایک پاکستانی مسلمان یاسر ملک کے بیٹے ہیں۔ یاسر ملک نے ایک برطانوی خاتون سے شادی کی، جس کے نتیجے میں زین ملک کے ساتھ ان کی 2 بہنیں بھی پیدا ہوئی۔ زین ملک کی پرورش عام مسلمان کی طرح ہوئی۔ انہوں نے نہ صرف قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی بلکہ نماز پڑھنے مسجد بھی جایا کرتے تھے۔ تاہم کچھ عرصہ پہلے برطانیہ مسجد سے واک میں انٹرویو دیتے ہوئے زین ملک نے بتایا کہ اب وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ زین ملک نے ایک امریکی ماڈل گگی حدید کے ساتھ 6 سال تک بغیر شادی کے رہ چکے ہیں اور ان سے ان کے یہاں ایک بیٹی بھی پیدا ہو چکی ہے، اور اب زین ملک خود کو ایک ایتھسٹ قرار دیتے ہیں۔
کیونکہ خدا کے وجود پر یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ نمبر 6، براک حسین۔ اوباما ایک سروے کے مطابق امریکہ کی 20% عوام یہی مانتی ہے کہ اپ راشٹرپتی براک اوباما کرسچن نہیں بلکہ مسلمان ہیں، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ براک اوباما کے آبا و اجداد مسلمان تھے۔ اوباما کے والد براک اوباما سینئر کا تعلق کینیا کے ایک مسلمان فیملی کے، تاہم براک اوباما نے اسلام کو چھوڑ کرسچن بننا پسند کیا۔ امریکی راشٹرپتی براک اوباما کے پتا براک حسین اوباما سے سینئر کینیائی مسلمان تھے۔ ان کی ماں امریکن تھی۔ حالانکہ اوباما کئی موقع پر کرسچن ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی امریکیوں کے بیچ ان کے دھرم کو لے کر سندیہ برقرار ہے۔ نمبر 7، جاوید اختر۔ بالی ووڈ کے مشہور اداکار فرحان اختر اور زویا اختر کے والد جاوید اختر ایک مشہور شاعر اور اسکرین رائٹر ہیں۔ جاوید اختر کا تعلق انڈیا سے ہی ہے۔ ان کے والد جانثار اختر بھی ایک مشہور شاعر تھے، جبکہ ان کے دادا کا شمار مشہور دین علماء میں ہوتا تھا۔ البتہ جاوید اختر شہرت کے معاملے میں اپنے آبا اور اجداد کو کافی پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اور ان کی شاعری پوری دنیا میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ یہ بات بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ جاوید اختر کا نام بھلے ہی مسلمان جیسا ہو، لیکن وہ دین اسلام پر قائم نہیں۔ اب ان کے مطابق اس کائنات میں کوئی خدا موجود نہیں۔ نمبر 8، تلک رتن دلشان۔ سری لنکا کرکٹ ٹیم کے کپتان تلک رتن دلشان سے کون واقف نہیں؟ کرکٹ میں دنیا کی ایک جانا پہچانا نام ہے۔ 1976 میں پیدا ہونے والے دلشان کے والد تو ایک مسلمان تھے، جبکہ ان کی والدہ بدھ دھرم کی تھی۔ دلشان کی پرورش ایک مسلمان کے طور پر کی گئی۔ انہوں نے نہ صرف قرآن مجید کی تلاوت کی بلکہ اپنے قریبی مسجد میں عبادت کرنے کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ ان کا حقیقی نام بھی پہلے تو محمد دلشان تھا، اور ان کو شروع سے ہی کرکٹ میں کافی زیادہ دلچسپی تھی۔ 16 سال کی عمر میں ایک پریکٹس میچ کے دوران انہوں نے اپنے کوچ کی بات مان کر دین اسلام کو چھوڑ کر بدھ دھرم کو اپنا لیا، جو کہ سری لنکا کا سرکاری مذہب ہے۔ نمبر 9، شمس پہلوی۔ شمس پہلوی ایران کے آخری بادشاہ محمد رضا کی بڑی بہن تھی، جنہوں نے اپنی والدہ اور اپنے بہن کے ساتھ مل کر ایران میں حجاب اور نقاب کے خلاف تحریک چلائی۔ وہ مغربی سوسائٹی سے کافی زیادہ امپریس تھی اور ایران میں بھی ویسا ہی ماحول بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شمس پہلوی نے 1940 میں اپنے ہسبینڈ اور بچوں سمیت اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب کو اپنا لیا۔ نمبر 10، انور شیخ۔ پاکستان کے حاجی انور شیخ کا شمار بھی ان بد نصیبوں میں ہوتا ہے جو کہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بن گئے۔ انور شیخ 1928 میں پاکستان کے شہر گجرات میں ایک کشمیری مسلمان کے گھر پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے والدین نے ان کا نام حاجی انور شیخ رکھا تھا، مگر انور شیخ نے نہ صرف پیسوں کے لالچ میں برطانیہ جانا پسند کیا بلکہ وہاں پر ایک گوری لڑکی سے شادی کی اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ بعد میں انہوں نے اپنا نام انور شیخ سے تبدیل کر کے انورودھ گیان شکھا کر دیا اور اسلام کے خلاف باتیں لکھنا شروع کر دی۔ ان لوگوں کے علاوہ بھی کچھ مشہور لوگ ایسے بھی ہیں جو یا تو دین اسلام کو چھوڑ چکے ہیں یا ان کے دین کا ابھی تک کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام جیسی مذہب سے نوازا، اور ہم سبھی کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امت بنایا۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اپنے ایمان کی حالت میں ہی موت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ آپ بھی کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں تک میں بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ ان لوگوں کے پاس بھی یہ معلومات پہنچ سکے کہ کیسے کیسے لوگ اسلام سے دور جا رہے ہیں اور کس وجہ سے، صرف دولت کی وجہ سے۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔